آج 11ویں شریف کی مبارک محفل ہے۔ سیدنا پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ محفل ہے، اللہ کے ولیوں کی یہ محفل ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل ہے۔ بہت مبارک محفل ہے، بہت نورانی محفل ہے۔ ہماری آپ کی سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس مبارک محفل میں شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر یہ محفل سن 1990 سے ہوتی ہے، بلکہ 1989 سے ہوتی ہے۔ تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 31 یا 32 سال ہو گئے ہر مہینے 11ویں شریف کی محفل 11 تاریخ اور 12ویں شب میں یہاں پر ہوتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ بہت ہی عظیم الشان اللہ کے ولی ہیں، غوث اعظم ہیں، اور اپنے مریدوں پر اور اپنے متوسلین پر خصوصی کرم فرماتے ہیں۔ متوسلین کا مطلب ہے جو ان کا وسیلہ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کی بہت بڑی شان ہے۔ اللہ کے ولیوں کی شان کو دنیا کی کسی چیز سے آپ سمجھ نہیں سکتے، کوئی مشابہت ہی نہیں ہے۔ میں کس چیز سے بتاؤں؟ دنیا کی چیزیں نامکمل ہیں، ادھوری ہیں، اور اللہ کے ولیوں کا شان اور مقام الگ ہے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا جیسے زمین پر آسمان کا سایہ ہے، اسی طرح پر میں اپنے مریدوں پر سایہ کر کے رکھتا ہوں۔ فرمایا مجھے کہیں سے بھی اگر میرا مرید اور میرا عقیدت مند پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں، چاہے وہ پورب میں ہو یا پچھم میں ہو۔ آپ کو یاد ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جمعے کے دن خطبہ بیان کر رہے تھے، ایک دم انہوں نے آواز لگائی، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جتنے مسجد نبوی شریف میں جتنے لوگ جمعے کے خطبے میں موجود تھے وہ کہنے لگے ساریہ تو ہمارے اسلامی لشکر کے کمانڈر ہیں، وہ تو 1000 کلومیٹر دور گئے ہوئے فوج لے کر، ایران اور روم کی سرحدوں میں ہیں، وہ یہاں کہاں ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم ممبر پر خطبہ پڑھ رہے ہیں اور ایک دم کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، لوگ حیران رہ گئے۔ لیکن سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف میں ہیں، مدینے میں ہیں، خطبہ عنایت فرما رہے ہیں، ممبر شریف پر ہیں، اور نظر کہاں پر ہے؟ 1000 کلومیٹر دور میدان لشکر پر نظر ہے۔ دشمن کا لشکر کدھر سے حملہ آور ہو رہا ہے، ہمارا لشکر کس حالت میں ہے یہاں پر، نظر وہاں پر۔ ایک دم کمانڈر کو آواز لگائی یا ساریہ الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ فوراً کمانڈر کو عمر فاروق اعظم کی آواز پہنچی، گھبرا کے جلدی سے کہنے لگے یہ تو امیر المومنین کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو، دشمن پہاڑ پہ سے حملہ کرنے والا ہے۔ فوراً انہوں نے اپنی فوج پہاڑ کی طرف لگائی، اسلامی لشکر کو فتح ہو گئی۔ انہوں نے کہا واقعی اگر امیر المومنین عمر فاروق اعظم اگر ہمیں نہ بتاتے، دشمن حملہ کر کے پہاڑ کے اوپر سے حملہ کرتا، نیچے والے دب کے رہ جاتے۔
تو کہاں اللہ کے ولیوں کی مقام الگ ہے، شان الگ ہے. کہاں عمر فاروق اعظم، اور کہاں ساریہ کمانڈر، اور کہاں اسلامی لشکر، اور وہ تو عبادت کے اندر ہیں، خطبہ بیان کر رہے ہیں، نظر کہاں پر ہے؟ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. مصر فتح ہو گیا، اسلامی لشکر پھیل گیا، مصر فتح ہو گیا، دریائے نیل جو جیسے ہمارے یہاں گنگا جمنا ہے، ایسے مصر کا دریا ہے بڑا، نیل، اس کا نام ہے نیل، دریائے نیل، جس میں فرعون کو اللہ نے غرق کیا تھا. تو دریائے نیل دریا نے خشک ہو گیا، دریا خشک ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو ایسا کرتے ہیں، ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کو لاتے ہیں، اس کو زیور پہناتے ہیں، اس کو کپڑے پہناتے ہیں، کپڑے پہنا کے پھر اس کو بڑے منتوں کے ساتھ اس کو دریا میں ڈالتے ہیں، پھر کہیں جا کے دریا کا پانی ابلتا ہے. یہ تو خشک ہو گیا. حضرت عمر فاروق اعظم کو وہاں کے گورنر نے لکھ کے بھیجا کہ امیر المومنین ہم کیا کریں، یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر تو ایک لڑکی کو وہاں پر دریا میں ڈالنا پڑتا ہے، بلی دینی پڑتی ہے، یا جو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اسلام میں تو لڑکیوں کی عزت ہے. زندہ لڑکی کو، مسلمان لڑکی کو ہم کیسے دریا میں ڈال دیں؟ یہ رسم تو ہوگی نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو کرنا پڑے گا. سارا سوکھا پڑ گیا، سارے کھیت ختم ہو گئے، خشک ہو گئے، جانور مر رہے ہیں، پانی ہے نہیں. انہوں نے مصر سے خط لکھا، حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، امیر المومنین کیا حکم ہے، یہاں تو سب مر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کو جلال آیا، ایک پرچہ لیا، قلم لیا، ایک حکم لکھا دریائے نیل کو، دریا کو حکم لکھا، اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ تو اللہ کے حکم سے چل پڑ. لکھ دیا پرچہ، قاصد لے کے پہنچا گورنر کے پاس. سارے لوگ سوچ رہے ہیں اب تو بلی دینی پڑے گی، اب تو نوجوان لڑکی کو ڈبونا ہی پڑے گا، مرتا کیا نہ کرتا، پانی ہے نہیں. سب انتظار کر رہے ہیں. امیر المومنین کا خط آیا، کہا اس کو دریا میں ڈال دو. گورنر نے لے جا کے دریا میں خط ڈال دیا حضرت عمر کا. فوراً دریا میں ایک دم طغیانی آ گئی، ایک دم موجیں مارنے لگا، ایک دم پانی چڑھایا. دریا جیسے پہلے چلتا بھی نہیں تھا، اس سے زیادہ چلنے لگا. تو حضرت عمر کی شان کیا ہے؟ تو اللہ کے ولیوں کی شان بہت بڑی ہے، اس کو ہم اور آپ اپنے عقل سے نہیں سمجھ سکتے. اور حضور غوث اعظم تو اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، اللہ کے رسول کی اولاد ہیں، حضرت امام حسن کی اولاد ہیں، حضرت امام حسین کی اولاد ہیں. ان کی شان کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ ان کا مقام بہت بلند ہے. تو جتنی آپ کے دل میں عقیدت ہوگی انشاءاللہ اتنا ہی آپ کو فیض ملے گا. آپ یہ نہ سمجھیے بغداد بہت دور ہے، آپ یہ نہ سمجھیے مدینہ شریف بہت دور ہے، آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم تو ہندوستان میں ہیں وہ عراق میں ہیں، یہ نہ سمجھیے. اللہ کے ولیوں کو اور غوث و قطب و ابدال کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ تو ان کی جو حکومت ہے اللہ نے سب جگہ رکھی ہے. تو حضرت غوث اعظم کا مقام بہت بلند ہے، اور ان کی کرامتیں بہت ہیں، ان کا فیضان بہت ہے. آپ یقین رکھیے. اللہ کا شکر ہے، میں تو آپ کو اپنی بات کہتا ہوں، 1989 سے جب سے ہم 11ویں شریف کی محفل کر رہے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے. اور میں ڈاکٹر سعید صاحب جو ہمارے چچا تھے وہ بھی کہتے تھے، کہنے لگے میاں میں نے دیکھا ہے، ڈاکٹر سعید صاحب کہتے تھے میاں میں نے دیکھا ہے جو ایک چھوٹی سی دیگچی کے اندر یا چھوٹی سی پتیلی کے اندر کھانا پکا کے 11ویں شریف کرتے تھے، میں نے دیکھا ہے کہ دیگیں بانٹتے تھے. کہتے تھے 11ویں میں بڑی برکت ہے، جو عقیدت اور محبت سے مانے گا اس کے لیے بڑی برکت ہے، چونکہ آل رسول ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، اولاد ہیں، غوث ہیں۔ غوث کا مطلب مدد کرنے والے۔ غوث کہیں بھی ہوں آپ کی مدد سن رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے کوئی کہتے ہیں کہ یا غوث نہ کہو، یا شیخ عبد القادر جیلانی نہ کہو، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اے غوث اعظم، وہ کہتے ہیں ایسے نہ کہو۔ کیوں نہ کہو؟ کہ جی تم تو اے غوث اعظم تو ان کو کہو گے نا جو تمہارے سامنے ہیں، وہ تو تمہارے سامنے ہے نہیں، وہ تو بہت دور ہے۔ اب میں اگر آپ سے کہوں گا کہ بھئی اے فلانے، اسی کو تو کہوں گا جو پاس میں ہوگا، یا کوئی دور مجھے جاتا نظر آئے گا تو میں اسے آواز دوں گا نا، اتنے ہی دور تو آواز دوں گا جتنے دور میری جا رہی ہوگی۔ کوئی اگر بلی ماران کے پاس ہے اس کو تو میں آواز نہیں دوں گا نا، کوئی لال قلعے کے پاس ہے اس کو تو میں آواز نہیں دوں گا نا، آواز تو اسی کو دوں گا نا جس کے پاس جا رہی ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں تم یہ کیسے کہہ دیتے ہو یا شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث، کیسے کہہ دیتے ہو تم؟ وہ تو ہیں ہی نہیں یہاں پر، وہ تو عراق میں ہیں، وہ تو وصال فرما چکے ہیں۔ لوگوں کی اپنی اپنی عقل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا ہے، وہ مرتبہ دیا ہے۔ یہ شرک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید پورب میں ہوگا تو میں پچھم میں رہ کے اس کی مدد کروں گا۔ یہ اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، غوث اعظم کو خود نہیں ملا، یہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ جس کو چاہے جو مقام دے۔ اللہ نے سورج کو بنایا، اللہ نے چاند کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کا پانی بنایا، اللہ جس کو چاہے جو چاہے مقام دے دے۔ تو غوث اعظم ہمارا یقین ہے کہ وہ اللہ کے عظیم ولی ہیں، آل رسول ہیں، آل محمد ہیں، آل پیغمبر ہیں، جن کا ذکر آپ نماز میں بھی کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ تو نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو ان کے مقام بہت بڑا ہے، ان کو آپ میرے جیسا یا اپنے جیسا نہ سمجھیں، ان کو آپ دنیا کی کسی چیز سے مشابہت نہیں دے سکتے، وہ نورانی مخلوق ہیں، لیکن اللہ نے اس نورانی مخلوق کو بشری مخلوق بنا کر اتارا ہے ہماری آپ کی مدد کے لیے، ہمارے لیے، ہماری مدد کے لیے۔ وہ نورانی مخلوق ہیں، اللہ جانتا ہے، چونکہ حضور بھی نوری بشر ہیں اور ان کی اولاد بھی نوری مخلوق ہے۔ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، نور والی بات ہے یہ۔ وہ انسانی شکل میں آئے ہیں ہماری آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ ویسے انسان ہے جو اللہ کی علم میں ہے، ہمارے جیسے انسان نہیں ہے، آپ جیسے انسان نہیں ہے وہ، ہم تو گناہگار کہیں کے انسان ہیں۔ تو کوئی دنیا میں بڑے سے بڑا کوئی کیوں نہ ہو، اللہ کا عبادت گزار بندہ غوث اعظم کو ہم اس سے مشابہت نہیں دے سکتے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم نے یہاں پر یہ محفل منعقد کی اور کرتے ہیں، اور آپ یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس عقیدت کو قبول فرمائے، اور جو لوگ یہاں پر شریک ہوتے ہیں اور ہوتے آئے ہیں اور ہمارے سلسلے سے وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے، ہمیشہ قیامت تک یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب سے ہم 11ویں شریف کر رہے ہیں، سب سے پہلے 11ویں شریف ہم اسی دالان میں کرتے تھے، اسی دالان میں قرآن شریف پڑھتے تھے، اسی دالان میں ہم ختم پڑھتے تھے، اسی دالان میں 11ویں شریف کرتے تھے، اور 10 یا 11 آدمیوں کے لیے تبرک ہوتا تھا، یا 12 آدمیوں کے لیے، کبھی کبھی کوئی کھانا پکا دیتا تھا، کبھی کوئی حلوہ لے آتا تھا، کبھی کوئی کھیر پکا لیتا تھا، 10-12 آدمیوں کے لیے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، کہاں سے کہاں اللہ نے پہنچا دیا، اور آپ کو بھی پہنچائے گا انشاءاللہ۔ یقین رکھیے، غوث اعظم پر یقین رکھیے، اللہ کے ولیوں پر یقین رکھیے،
یہ اللہ کے ولیوں پر یقین نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پہ یقین ہے، یہ اللہ کی قدرت پہ یقین ہے۔ اللہ چاہے تو تنکے میں جان ڈال دے، اللہ چاہے جس میں جان ڈال دے۔ اللہ نے جو ولیوں کا مقام بنایا ہے، جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اللہ کے ولیوں کی شان بہت بڑی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ وہاں ہیں ہم یہاں ہیں، یہ ہماری آپ کی عقل کی ایک نادانی ہے، ناسمجھی ہے، ورنہ اللہ کی قدرت، اللہ کے ولیوں کی قدرت کسی بھی طرح سے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں۔